الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے بے پناہ کرم سے اور توفیق سے رمضان المبارک کے دوسرا روزہ ہم نے انشاءاللہ رکھا ہے اللہ کی توفیق سے، اور انشاءاللہ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں باقی نمازوں کو بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسرے پارے سے میں آیہ کریمہ کا جزء تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ اور اس آیت کو بیان کرنے کا، جزء کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ روزہ بند کرنے کا صحیح وقت کیا ہے، سحری کس وقت ہم مکمل کر لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ وہ جو سفید ڈورا ہے، سفید ڈورے سے مراد جہاں پر صبح کی سفیدی ہے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، فرمایا گیا کہ جب رات کی سیاہی ختم ہو جائے اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے، تو اس وقت تک تم روزے کو اپنے بند کر دو۔ یہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول پہلے سماعت فرما لیجئے کہ آیہ کریمہ جو یہ نازل ہوئی ہے اس کا شان نزول کیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جو بڑے ہی محنتی تھے، اور آپ نے محنت و مزدوری کرنے کے بعد آپ رات کو جب شام کو واپس آئے تو یہ ہوا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کھانا مجھے بنا دو۔ اس نے جب کھانا بنا دیا تو آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی، تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، اور جب آپ اٹھے تو اس وقت سو جانے کے بعد، اس وقت روزہ دار کے لیے کھانا پینا ممنوع تھا، اس وقت روزہ دار کے لیے سو جانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا۔ تو آپ اسی حالت میں اٹھے تو اٹھ کر آپ نے کہا چونکہ میں سو گیا تھا تو اب میں دوبارہ کھا بھی نہیں سکتا، تو آپ نے اسی حالت میں دوسرا روزہ بھی رکھ لیا، کیونکہ رات ساری مزدوری کرتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ جب صبح بھی سحری نہ کی، رات ساری مزدوری کرتے رہے، جب دوسرا روزہ رکھا تو بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور دوپہر کے وقت آپ بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کا نزول فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتموا الصیام، فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر تم سو جاؤ، سونے کے بعد دوبارہ اٹھو اور اگر ٹائم موجود ہے تو تم سحری کر لیا کرو۔ سونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ٹائم سے پہلے اٹھ گئے ہو تو اب کھانا پینا ممنوع ہے، بلکہ کھانا پینا ممنوع نہیں، بلکہ صبح سحری سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے پس منظر میں یہ آیہ کریمہ کا نزول ہوا۔ اب سحری کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ سحری اذان ہو رہی ہو تو سحری ہم کر سکتے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا بیان ہے کہ بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ دور سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو کھا بھی سکتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اذان نماز کی ندا ہے، اذان نماز کے لیے بلانا ہوا کرتی ہے، نہ کہ اذان جو ہے وہ روزہ بند کرنے کی صدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں بھی جو اذان ہوتی تھی، پہلے وقتوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ مبارک میں، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ طریقہ بتایا گیا تھا کہ یہ ٹائم جو صبح صادق کا ہے جب ہو جائے تو تم روزہ کھانا پینا بند کر دیا کرو۔ فقہاء کرام اس لیے فرماتے ہیں کہ احتیاطاً روزہ کم سے کم بند ہونے سے 2 سے 3 منٹ پہلے آپ احتیاطاً روزے کو بند کر لیں، نہ کہ آپ آخر تک انتظار کرتے رہیں۔ سو جو اذان دی جاتی ہے، اذان نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے، نہ کہ روزہ بند کرنے کی صدا ہوتی ہے۔ جس وقت مساجد سے جو آواز آئے، حکم کی آواز آئے، یا یہ آواز آئے کہ روزہ اب بند کر لیجئے، بلکہ اس سے پہلے یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ روزہ بند ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس وقت ہی روزہ بند کر لینا چاہیے. اسی وقت بھاگ کر فوراً پانی پینا شروع کر دینا. اونٹ تو ہم ہے نہیں ہے کہ جو اپنے اندر پانی کو اسٹاک کرے گا. پانی جتنا آپ پیتے جائیں پیاس اور لگتی جائے گی. یہ تو اپنے ذہن کو تسلی دینے والی بات ہے صرف. لہذا روزہ بند کرنے کو تو کم سے کم 2 سے 3 منٹ پہلے آپ بند کر لیں. اور اذان جو ہے وہ ندا ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ نماز کے بلانے کے لیے ہے. سو آئندہ اپنے روزے کو مکروہ نہ کیجئے، بلکہ روزہ جیسے ہی صدا آئے کہ بند ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، تو آپ اسی وقت ہی اپنا کھانا پینا مکمل کر لیں، تاکہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ اس وقت مسجد کی طرف آئیں، نہ کہ آپ روزہ بند کرنے کے لیے پانی کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ.